اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں مندرجہ ذیل صورتوں میں آتا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ رکوع نمبر 16، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران رکوع نمبر 9، پارہ نمبر 6 سورہ نساء رکوع نمبر 13، پارہ نمبر 12 سورہ ہود رکوع نمبر 7، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف رکوع نمبر 1، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف رکوع نمبر 5، پارہ 16 سورہ مریم رکوع نمبر 3۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تیونیل کے نواسے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام رفقہ تھا۔ حضرت ایس یا عیسو ان کے حقیقی بھائی تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی کے ڈر سے والد کے مشورہ سے اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے، وہاں 10 سال ماموں کی خدمت کی، اس کی بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد لابان نے اپنی بڑی بیٹی سے، جس کا نام لیا نام تھا، شادی کرا دی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان چھوٹی بیٹی راحیل کی طرف تھا۔ لابان نے کہا کہ 10 سال مزید میری خدمت کرو اور میری بکریاں چراؤ تو میں راحیل کو بھی تیرے نکاح میں دے دوں گا، کیونکہ اس زمانے میں 2 حقیقی بہنوں کا نکاح ایک جگہ شرعاً جائز تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 10 سال اپنے ماموں کے پاس رہے تو ماموں نے راحیل کی شادی بھی کر دی۔ حضرت یعقوب کی اولاد ماموں کے گھر میں پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے وطن کی خواہش ہوئی تو ماموں سے اجازت چاہی۔ ماموں نے رخصت ہوتے وقت بہت سا مال و دولت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ جب یعقوب علیہ السلام وطن واپس آ گئے تو بنیامین پیدا ہوئے۔ ماموں کے پاس سے یعقوب علیہ السلام بہت سا مال لے کر اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دار ہجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ایک گاؤں میں رہے جس کا نام سیلون ہے۔ قصص القرآن میں ہے کہ جس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام فدان ارام میں اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تھے، اس زمانے میں ایس یا عیسو مکہ مکرمہ اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، اور انہی کے قریب مقام ادوم میں قیام کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے تو ان دونوں بھائیوں میں محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہے۔ یہ تمام واقعات تورات میں ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ، عربی زبان میں عبداللہ ہو گیا، یعنی بندہ خدا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت راحیل کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے خدمت حق کو سر انجام دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جب حضرت یعقوب کنعان کو پمائے اپنے اہل و عیال واپس آئے تو راستے میں حضرت ایس شکار کرنے کو جا رہے تھے، تو حضرت یعقوب اپنی علیم الطبی سے خود چھپ گئے اور اپنے غلاموں اور بیویوں سے فرمایا، یہ بزرگ آ رہے ہیں، اگر پوچھیں یہ سامان مال و دولت کس کا ہے تو کہہ دینا کہ کنعان میں ایس سردار ہے اور اس کا ایک غلام یعقوب ہے جو شام میں رہتا ہے، یہ اس کا مال و دولت ہے۔ غلاموں نے یہ بات حضرت ایس کو کہی تو یہ بات سنتے ہی ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ رونے لگے اور کہا، یعقوب علیہ السلام تو میرا بھائی ہے، کلام نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایس کو روتے دیکھا تو یعقوب علیہ السلام آئے اور دونوں بھائی آپس میں گلے ملے، اور ایس بھی ساتھ واپس آئے اور حضرت یعقوب کو رہنے کے لیے مکان دیا۔ اور اس کے بعد حضرت بنیامین پیدا ہوئے اور ان کی والدہ راحیل نے وفات پائی، اور بنیامین اپنی خالہ لیا کی گود میں پرورش کرتے رہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد حضرت ایس نے کہا کہ میری گزران مشکل ہے، اس لیے میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ روم کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ایس کا ایک بیٹا روم نام تھا، جن کا ان کے نام سے روم شہر مشہور ہوا۔ جب پیغمبری کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں مستجاب ہو گئی
تو حضرت ایس کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے کثرت اولاد کی دعا کر دی۔ پھر حضرت ایس کی اولاد روم میں بہت پھیل گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری حسن و جمال کے ساتھ کمالات باطنی سے بھی مالا مال تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر 24 سال اس کے فراق جدائی میں بڑی رنج و مصیبت میں گزارے۔ پھر خداوند کریم کے فضل و کرم سے ان کی ملاقات مصر میں ہوئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ باقی زندگی ان کی میت میں گزار کر دار فانی سے رحلت فرما کر دار بقا کی طرف جاگزین ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ملک میں دفنائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وفات کے وقت عمر مبارک 147 برس تھی۔ جس قوم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کی ہجرت سے پہلے زندگی گزاری تھی، اسی گاؤں کا سیلون نام ہے، جو نابلس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے 3 میل ہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا، اس کے قریب ایک احاطہ ہے، اسی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔